صاحب اس وقت غالباً صرف جامعہ اسلامیہ میں کورس ہوتا تھا، مفتی کورس کہ ہم ادھر جاتے ہیں تو ادھر سینکڑوں طلباء آتے ہیں، داخلہ ملتا نہیں ہے، بڑی مشکلات ہے، آپ شروع کر دیں۔ میں نے کہا صرف مفتی کورس پڑھانے کا نام تو نہیں ہے، اس کے لیے پھر اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں، مالی وسائل بھی۔ انہوں نے کہا آپ کسی سے بات کریں، اللہ کسی کے ذہن میں ڈال دے گا۔ تو وہ تو بھی 5-6 سال سے کہہ رہے تھے دورے کی طرح، تو چھٹے سال پھر اللہ نے مقدر میں کر دیا تھا۔ میں نے بات کی بعض اخبار سے، ٹھیک ہے، بار ہم نے کرایہ کی جگہ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسے کو 1 سال میں اتنی مقبولیت تھی کہ دوسرے سال ہم نے پروگرام کیا جمعے سے ہٹ کر، جب پروگرام تھوڑا لمبا ہوتا ہے جمعے سے ہٹ کر لیتے ہیں، تو دوسرے سال میں جو مفتی صاحب فارغ ہوئے تھے، مفتی ثناء اللہ صاحب، ان کے والد مولانا طاء اللہ صاحب بھی عمر مسجد کے خطیب ہیں، عمر مسجد، انہوں نے کہا تھا کہ میں جامعہ اسلامیہ اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے لے گیا تو وہاں کے اساتذہ نے مجھے بتایا کہ نیا ایک مدرسہ وجود میں آیا ہے جامعۃ الافتاء والتخصص کے نام سے، وہاں سے پڑھواؤ، وہاں پڑھائی اچھی ہے۔ تو میں نے کہا وہ مدرسہ تو میرے گھر کے پچھواڑے میں، ان کا جو گھر تھا وہ ہمارے مدرسے کی پشت پہ تھا۔ کہتے میں وہ تو پھر میرے 9 سال ہے، کہتے وہاں اساتذہ نے مجھے کہا 1 سال ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا بچہ یہاں داخل کرایا، اپنا بیٹا جو اسلامیہ سے انہوں نے دورہ کیا تھا، اور الحمدللہ 3-4 سال ہو گئے یہاں وہ خود بھی پڑھاتے ہیں، طاء توحیدی صاحب، مولانا طاء توحیدی صاحب عمر مسجد کے خطیب ہیں، کمپیوٹر وہ پڑھاتے ہیں اتوار کو یا ہفتے کے دن، اور بچہ جو بیٹا ہے ان کا مفتی ثناء اللہ صاحب، وہ یعنی آج سے 14 سال پہلے انہوں نے مفتی کورس کیا تھا ہمارے مدرسے میں، 3-4 یا 5 سال ہو گئے وہ پڑھا رہے ہیں۔ پہلے وہ میراث کی کتاب پڑھا رہے تھے، پھر اب وہ اصول افتاء کی کتاب جو پہلے 8-10 سال 12 سال سے میں پڑھا رہا تھا وہ پڑھا رہے ہیں، تو پہلے سال میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ مدرسے کو وہ مقام عطا کیا۔ اب 3 یا 4 سال ہمیں اشتہار کہیں نہیں لگاتے، مدرسے اشتہار نہیں لگاتے، بس بغیر اشتہار کے طلباء اتنے آ جاتے ہیں کہ بہت سالوں سے ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے، معذرت۔ پچھلے سال 17 مفتیان فارغ ہوئے، 17، تو ہمیں اس سال بھی اچھے خاصے آئے، اور اچھے خاصے مشہور جو علماء ہیں یہاں پنڈی کے، ان کے سامنے آئے، ہم نے معذرت کہ ابھی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جب کسی سے کام لینا چاہے وہ پھر اس کی قابلیت کو اس کو نہیں دیکھتا، وہ پھر مجھ جیسے نالائق سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے خلوص کی یہ برکت ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مدرسے کو وہ مقام عطا کیا، اور ابھی پورے پاکستان میں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں کے فارغ التحصیل یہاں آتے ہیں، اور یہاں 1 سال میں وہ کورس کرتے ہیں، مفتی کا کورس جو 2 سال میں کرایا جاتا ہے۔ 2 سال کا جو کورس ہے اس میں 150 فتوے کرائے جاتے ہیں، اور پھر ایک جگہ سے بعض جگہوں سے ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 150 تو نصاب ہے، کبھی 125 ہے، کبھی 130، اس پہ بھی جو ہے نا وہ کیا سال ختم ہو جاتا ہے، ہمارا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں 150 تو اگر ایک بھی کم ہو ہم امتحان نہیں رکھتے، اور 3 4 5 بڑھ بھی جاتے ہیں، 155 ہو جاتے ہیں، 154 153 ایسے ہو جاتے ہیں، اگر سب پیریڈ بات ہو جاتے ہیں، لیکن سب پیریڈ 150 لازمی ہے۔ ایسے ہی مطالعے کا جو نصاب ہے وہ میرے بعد اساتذہ نے، جن میں سے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن، شیخ تفسیر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ تو وہ نصاب ہے جو 2 سال مفتی کورس کا ہے، اور باقی ہم نے شروع میں یہ لیا تھا فریدیہ سے اور جامعہ محمدیہ سے، اور انہوں نے یہ لیا تھا دارالعلوم کراچی اور بلوری ٹون ان جگہوں سے۔ تو 1 سال میں اگر ہم سے اللہ 2 سال مفتی کورس کرا لیتا ہے اور وقت پہ فارغ ہو جاتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا سب ہے۔ تو پھر ہمیں بھی کچھ اپنے ایسے کا کام کرنا چاہیے نا، کچھ نئی جگہ کے لیے ایسی جگہ ایک جگہ مل رہی ہے، وہ تو مفتی کورس اور حفظ دونوں کورس اس میں نہیں چل سکتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں
مغرب کے بعد ہمارے پاس بچوں کی حفظ کے جو بچے ہیں محلے کے تعداد حفظ کے اور ناظرے کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ بھی اکیلے اس میں نہ آ جائے. تو آپ ایسی جگہ کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. الدال الخیر کا فاعلہ، کوشش کرنے والے کو اللہ اتنا دیتا ہے جتنا دینے والے کو دیتا ہے. رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، کہ میرے پاس تو نہیں، فلانا انصاری صحابی اسے جا کے مانگ لو، بے رکھے ہو. وہ جا کے اس نے بتایا، اس نے دے دیا. رسول اللہ کے پاس جب آیا اونٹ دکھایا، اس نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھی دیا اجر، مجھے بھی دے دیا اس کا، کیونکہ میں نے رہنمائی کی. تو ایسے آپ لوگوں کی کوشش ہے اگر ہمیں ایسی بڑی جگہ مل جائے. بڑے مدارس میں دورہ حدیث اور تخصص کے طلباء کو ہزاروں روپے وظیفہ ملتا ہے، ہزاروں روپے وظیفہ. ان کی شان کے عجیب و غریب کمرے ملتے ہیں شان کے. یا ہمارے پاس مسجد کے حال ہے، تو ان کے پاس سامان ہوتا ہے، ضروری سامان کے لیے کمرہ ضروری ہے. ایک ہی کمرہ ہے، وہ میرا دفتر بھی ہے، وہ دارالافتاء بھی ہے، وہ مہمان خانہ اور بیٹھک بھی ہے. ایک ہی چھوٹا سا کمرہ، وہ بھی چھوٹا سا کمرہ. تو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں چلے میرا رب گواہ ہے کہ یہ آدمی تو ترغیب دیتا تھا، اپنے حصے کا کام کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا میرے حصے کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تو بتا دیتا، اس لیے میں بتا دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ دعا بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہمیں کوئی اللہ اتنی جگہ دے دے کہ جس میں حفظ اور مفتی کورس وہ دونوں ہو سکے. ان کے جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کم از کم اس میں رکھ سکے. بڑے مدارس میں ان کو وظائف کے ساتھ اچھے کمرے ملتے ہیں، ہم کم از کم اتنے کمرے تو دیتے ہیں ضرورت کا سامان تو رکھ سکیں. اب ایک چھوٹی جگہ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نام تب ہوگی 2 لاکھ روپے میں نے دیے ایڈوانس، اور جو ہے نا وہ تب ہمیں اس کا وہ ہمارے نام ہوگی کہ ہم 18 لاکھ روپے اور دیں. پہلے 25 کا کہہ رہے تھے، اب 20 کا کہہ رہے ہیں، 18 لاکھ اور دیں. تو میری جو 30,000 تنخواہ ہے اس میں آپ دیکھیں 30,000 تنخواہ میں بچے ہیں 10-12,000 بلکہ 15,000 تو ان پہ خرچ ہو جاتا ہے. آگے 15,000 روپے میں آپ دیکھ لیں، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کہاں تک پہنچی ہے، اس میں گزارا ہوتا ہے. یہ تو ہم درویش لوگ ہیں، ہم اگر کسی کے سامنے کہتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر سے آ رہا ہے. اوپر سے آپ نمازی ہیں. مدرسے کے حوالے سے آج ایک بات نکل گئی، میں نے کہہ دی، میرے بچے بالے ہیں، اب ان کی شادیاں کر لی ہیں. میں تو انتظامیہ سے کہہ رہا تھا اس طرح کوئی 2 کمرے بنا لے. میرے پاس اوپر 2 کمرے خاص تھے، انہیں قاری صاحب کو دے دیے. اب میرے پاس 2 چھوٹے کمرے. تو بچے جو ہے وہ بالغ ہیں اور وہ بڑے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے گھر بھی آباد کرنے ہیں. میں نے جو ساری زندگی یہاں وقف کی، حالانکہ شروع میں بھائی بھی کہہ رہے تھے اور بھی کہہ رہے تھے کالج میں لیکچرار لگ جاؤ، اسکول میں لگ جاؤ، اس کالج میں لگ جاؤ، یہ کرو وہ کرو. میں نے ایک جذبہ تھا، میں نے کہیں میرے اللہ کے دین کی خدمت اور اشاعت کرنی ہے. تو میں نے تو آپ لوگوں اور آپ کے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور ساری عمر یہاں گزاری. جب آیا تھا جوان تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اب 100 بیماریوں کا شکار ہوں اور بڑھاپے کے قریب ہوں، 55 سال میری عمر ہے. تو ظاہر ہے اب آپ لوگ نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. جو عالم آپ کے لیے زندگی وقف کر دے پھر اس کی تنخواہ اتنی رکھنی کہ اس کے جائز اخراجات پورے ہوں. اور پھر اس کی فیملی کتنی ہے؟ آیا ہم نے جو رہائش دی ہے اس میں وہ فیملی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ یہ ساری نمازیوں کی یہ ساری چیز ذمہ داری ہے. لوگ جیسے مولانا زید الراشد صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا تھا کہ انتظامیہ اور نمازی سن لیں، قیامت کے دن اللہ ٹائروں کا نہیں پوچھے گا آپ نے مسجد میں ٹائریں لگائی تھی یا نہیں، اچھی قالینوں کا نہیں پوچھے گا. مولانا زید الراشد بہت بڑے عالم ہے، اسکالر ہے، پوری دنیا کے مشہور. کہہ رہے اللہ قالینوں کا نہیں پوچھے گا، اللہ فانوس کا نہیں پوچھے گا، اللہ ماربل کا نہیں پوچھے گا، مسجد کو کیسے چمکایا تو نہیں پوچھے گا. یہ اللہ ضرور پوچھے گا کہ جو امام تھا اس کو ایسی تنخواہ دی تھی کہ جو اس کے اخراجات کے لیے کافی تھی. یہ اللہ پوچھے گا سارے نمازیوں سے، انتظامیہ سے بھی پوچھے گا. تو بہرحال اس کے لیے دعا کرے اسی جگہ کے لیے کہ ہمیں اللہ ایسی جگہ دے دے. اور یہ جو کچھ ہم نے ادا کرنے ہیں اس چھوٹی جگہ کے لیے
اس کا بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے، انتظام کر دے. اور باقی آئندہ اگر کوئی مفتی آ جائے، یعنی ہر موقع پہ باتیں نہیں کہی جاتی. ہمارے پاس جو حفظ والے رہائشی ہوں، مسافر بچے ہوں، محلے کے ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کے مہمان ہیں، یا مفتی کورس والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ دونوں جہانوں میں اس کا اجر عطا کرے گا. جیسے اللہ نے یہودی نے خدمت کی تھی علماء کی، ان کے پاس خرچہ ختم ہوا تھا، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھایا اور بیت اللہ کا حج کرایا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک VIP لوگ ہیں یہ. تو اس لیے ان کے ساتھ کم از کم، اور نہیں تو محبت کی نگاہ سے تو دیکھنا. میں نے تو آپ کو کہا اگر کوئی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو ان کا کیا ہو جائے گا، اپنی آخرت خراب کر لے گا. اور اگر محبت کی نظر سے کوئی دیکھے گا، دنیا آخرت دونوں بنا لے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی علماء سے، طلباء سے اور دیندار لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مدرسہ جس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور رحمتیں برستی ہیں پورے علاقے پر. اور صبح یہ جو تلاوت، جو قرآن کی تلاوت، اس کی وجہ سے اللہ سے ماننے سے عذاب روکتا ہے. یہ تہجد کے وقت اٹھ کے یہ حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ولی نہیں تو اور کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچے ہوئے، گناہوں سے چھوٹے، اس بچپن سے گناہوں سے بچے ہوئے، اور تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کا وہ قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ آواز سن کے عذاب روک دیتا ہے ماننے سے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو آپ ان سے محبت کریں، عظمت کریں. میرا کام ہو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا، باقی عمل کرنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے. کرو گے تو پھر یاد بھی کرو گے، دونوں جہانوں میں مزے کرو گے. نیت کرو گے، عمل کرو گے تو پھر یاد کرو گے، دونوں جنگوں میں اللہ بچائے پھر پچھتاؤ گے. تو اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے کم از کم. آپ دیکھیں مطلق علم اور عالم کی توہین جو کفر ہے وہ کس طرح کہ اگر کسی ایک عالم سے ہم کوئی ایسی بات دیکھ لے جو ہمیں کیا ہو، پسند نہ ہو، یا وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہم کہتے ہیں یہ مولوی جب کہہ دیا نا، یہ مطلق علم کے ساتھ دشمنی. اور مطلق علم کے ساتھ دشمنی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی. اس کو جنگ کا چیلنج دینا ہے. جس عالم کی غلطی ہو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو اس نے یہ غلطی کی ہے، لیکن غلطی ایک نے کیا کرے سارے مولوی ایسے ہیں، یہ علماء نے لکھا یہ علم کی توہین. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. اور علم کی توہین کفر کہ کوئی ایک غلطی کر. دیکھیں ہم فرشتے نہیں، ہم بھی انسان، ہمیں بھی کوتاہی ہوگی، لیکن خوبیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. خوبیوں پہ بھی کوتاہیاں تو ہم میں بھی ہوگی، خوبیوں پہ رکھیں. کیا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کس چیز کے لیے وقف کی ہے؟ انسان ہے نا، ہم آخر محبت کریں گے تو پاؤ گے دونوں جہانوں میں، نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے دونوں جہانوں میں. اللہ ہمیں پچھتانے سے بچائے. ہمیں اپنے استاد محترم کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور یہ جو مفتیان فارغ ہو چکے ہیں ان کو سندے دے دیں آپ کے سامنے. اور آپ سارے حضرات دعا کریں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے لے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے. مفتی راشد منہاس بن قدرت اللہ، یہ کرک سے ان کا تعلق ہے، اگرچہ درمیان کے اندر ہی رہتے ہیں. جنید افضل بن امیر افضل خان، یہ سدنوتی، ضلع سدنوتی کے باغ کے غالباً آزاد کشمیر ضلع سدنوتی کے رہنے والے مانگ پہ. ہمارے جو شیخ الحدیث مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام. محمد عرفان بن محمد زمان مانسرا، نہیں چلے پھر ساتھیوں میں سے کوئی رکھ لیں یا ادھر دے دیں، پھر بعد میں آئیں گے تو ہم دے دیں. یار محمد بن نور ولی، یہ اپر دیر سے ان کا تعلق ہے.
محمد ابو بکر فاروقی بن محمد لطیف، یہ راولپنڈی ڈوکھم پہ ہے ان کا تعلق، وہ لطیف صاحب ان کے بیٹے ہیں، اچھا شاید گھر نمبر 5 پر رہتے ہیں۔ افضال احمد بن گوہر الرحمن، ایک کبار سے ان کا تعلق ہے۔ انعام اللہ بن امیر خان، کوہستان سے ان کا تعلق ہے۔ محمد اسد بن عطر دین، ایک کبار سے ان کا تعلق ہے۔ محمد ثواب محمد ثواب بن مڑوک خان، کوہستان۔ سیف الرحمن بن گل محمد، بٹگرام۔ یہ دو طلباء حفظ کے، محمد عثمان بن ناصر محمود، یہ ادھر دو کھپے کے ہیں، دو کھپے کے۔ سند اس سے بڑی ہے، یہ حافظ پر یہ مدارس آپ کو یہ عطیات دے ماشاء اللہ۔ مجیب الرحمن بن عبد الحق، یہ اصل تو کوہستان کے رہتے بٹگرام میں۔